बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग रिकवरी देखी गई। 100 इंडेक्स ने कम बैक किया। कल मार्केट वेट जोन में थी और बड़ी करेक्शन देखने में आई थी। 1200 पॉइंट से मार्केट कम हो गई थी। ताहम आज सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव रहे फाइनेंसर्स के, मोहतात अंदाज में सरमायाकारी की, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन जोन के साथ हुई। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 106 पॉइंट से इजाफे से 77,191 के लेवल पर हुई। इंट्राडे हाई 77,700 का रहा और इंट्राडे लो 77,000 का रहा। मजमूई तौर पे 600 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल 206 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 176 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स चूँकि क्रैश हो गई हैं, खासतौर पे यूएस स्टॉक मार्केट का जो क्रैश होना है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट मुरतब कर रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए पाकिस्तान का जो ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में सरमायाकारी कर रहा है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स शेक हुआ है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी ऑयल सेक्टर से मुंसलिक दो बड़ी इंटरनेशनल ऑयल कंपनियों के दरमियान अहम मुआहदा तय हो गया है। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के साथ फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज की 50% शराकतदारी स्विट्जरलैंड कंपनी को फरोख्त कर दी गई है। पार्को के साथ एक फ्रांसीसी कंपनी थी टोटल एनर्जीज, इन दोनों का आपस में एक शराकतदारी का मंसूबा था, जिसको हम टोटल के नाम से देखते हैं कि टोटल के जो पेट्रोल पंप्स हैं इन दोनों कंपनियों की शराकतदारी के साथ फाल थे। इसमें जो 50% शेयर्स थे वो टोटल एनर्जीज के थे, जो फ्रेंच कंपनी है, और पार्को चूँकि पाकिस्तान और यूएई का एक जॉइंट वेंचर है। इन दोनों के 50% शेयर्स से उनमें से जो 50% शेयर्स हैं फ्रेंच कंपनी ने वो फ़रोख्त कर दिए हैं स्विट्ज़रलैंड की कंपनी को, और इस हवाले से उन्होंने एलामिया भी जारी कर दिया। उनका कहना है कि टोटल पार्को पाकिस्तान लिमिटेड के 50% शेयर्स स्विट्ज़रलैंड कंपनी को फ़रोख्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है टोटल पार्को, उसके 50% शेयर फ्रांसीसी कंपनी ने जो टोटल एनर्जी ग्रुप है उसने गोनोवर्ट ग्रुप जो स्विट्ज़रलैंड का है उसको फ़रोख्त कर दिए हैं। 5 साल तक जो स्विट्ज़रलैंड का जो नया ग्रुप है वो टोटल के नाम से ही अपने आउटलेट्स को जारी रखेगा, अपने आउटलेट्स पे सर्विसेज को जारी रखेगा, और 800 से ज़ायद फ्यूल स्टेशन है मुल्क भर में टोटल के, उसको 5 साल तक टोटल के नाम से ही जारी रखा जाएगा। गोनोवर्ट ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है। ये दो इंटरनेशनल कंपनीज़ के माबैन शेयर्स की मुंतकली का अहम मुआहदा आज हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने गैस पैदावार और तरसील से मुतालिक आउटलुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दिया है। मुल्की गैस सिस्टम की बेहतरी के लिए बलूचिस्तान में वाक़ई सुई गैस फील्ड में जो बड़े बड़े कंप्रेसर्स थे गैस के, उसके तज़ीन आराइश की गई है, उसको रेनोवेट किया गया है, जिससे पाकिस्तान के गैस सिस्टम में 19 mm SCFD गैस हासिल हुई है। खुशाइन बात है, जो कंप्रेसर्स थे वो पुराने हो गए थे, उनकी तजदीद के अमल में तकरीबन 1 साल का वक्त लगा है। मार्च 2023 में ये अमल शुरू हुआ था तजदीद का, जो जून 2024 में मुकम्मल हुआ है। 7 बड़े कंप्रेसर्स हैं और ये सबसे बड़ी गैस फील्ड है पाकिस्तान की। उन कंप्रेसर्स की तजदीद की गई है, उनको रिवैम्प किया गया है, जिसके बाद मुल्की गैस सिस्टम के अंदर गैस की तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया गया है और इससे हमें इजाफी गैस भी हासिल हुई है। और आइंदा आने वाले दिनों में गैस कंप्रेसर से मिलने वाली हाइड्रोकार्बन गैस मुल्की तवानाई की तलब व रसद में बेहतर किरदार अदा करेगी। इस हवाले से इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया था। इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि कुहाट में तेलो गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया। अभी कुछ दिन कबल कुहाट से तेलो गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था, आज फिर यह हमें खुशखबरी सुनने को मिली है। OGDCL ने इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। कुहाट से यौमिया तकरीबन 160 बैरल तेल और 16 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हासिल हुए हैं। कुएं की खुदाई जनवरी 2024 में शुरू की गई थी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मल्टीनेशनल कंपनीज की एक नुमाइंदा तंजीम है और पाकिस्तान में OICCI का किरदार बड़ा अहम है। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में फ़ाल हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, और इस हवाले से OICCI ने इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। पाकिस्तान में मौजूद 51 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मालियाती कारकर्दगी में नुमाया इजाफा किया है। खुशाइन बात है, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कम हो रहा है। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के, सिक्योरिटी के, फिर रेमिटेंसेस के, तो इन तमाम मामला को सामने रखते हुए अगर मल्टीनेशनल कंपनीज तरक्की की राह पर गामजन है तो ये खुशाइन बात है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज ने 2023 में
13 अरब रुपए सरमायाकारी करते हुए 40 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। 2019 से 2023 तक मल्टी नेशनल कंपनियों की सालाना तरक्की 18.9% से बढ़कर 30.3% पर आ गई है। खुशैन बात है, मल्टी नेशनल कंपनीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं, जो मुकामी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बहुत सूदमंद है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि कराची के जो ताजिर हैं वो के इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और इस हवाले से उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया के इलेक्ट्रिक को कि ओवर बिलिंग और टैक्सेस जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं उसके खिलाफ ताजिर रहनुमाओं ने एक लीगल नोटिस भेजा है के इलेक्ट्रिक को और ये भी ऐलान किया कराची के ताजिरों ने कि हम अनकरीब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दायर करेंगे। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग के साथ और गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ कराची के जो ताजिर हैं इंतहाई परेशान हैं, तजुर्ब का शिकार हैं। उनका कहना है कि तजारती मराकज़ वीरान हो गए हैं और पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन में कराची के ताजिरों का बड़ा अहम किरदार होता है और जब तजारती मराकज़ वीरान होंगे, तजारत नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हम 13,000 अरब रुपए जो हमने सेट किए हैं कि एक साल के अंदर हमने जमा करने हैं, बजट के अंदर हमने ये टारगेट सेट किया था, वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इस हवाले से आज हम बात करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। अब एक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर सिद्दीकी, माहिर मौसियात हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट कैसे हासिल होगा? सैलरी क्लास तबका 350 अरब रुपए से ज़्यादा दे रहा है, लेकिन प्रोफेशनल, जागीरदार, वडेरे, पार्लियामेंटेरियन जितना टैक्स नहीं दे रहे जितना सैलरी क्लास देती है। मुल्क भर की 50% सनतें बंद हो गई हैं। फी यूनिट बिजली का 70 रुपए तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, क्या समझते हैं, क्या सिमत होनी चाहिए हमारी और क्या हम कहाँ पे हम खड़े हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मैं तो देखें सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग होती है और एक जो प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, बुनियादी फ़र्क होता है। मेरी और आपकी जो भी तनख्वाह होगी, जो भी इनकम होगी, हम उसके लिहाज से अपने एक्सपेंडिचर्स को तय करेंगे, कितना हमें एक्सपेंड करना है, कितना नहीं करना है। लेकिन गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करती है और फिर उसके लिहाज से वो जो है ज़राए ढूंढती है कि इसको कहाँ कहाँ से टैक्स के ज़रिए से पूरा किया जाएगा। अब मसला ये है कि इन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पर हैं। ये टैक्स कितने से ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसीलिए उस पर, क्योंकि इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको फाइनेंस तो करना है। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान ये किस तरह से इसके ऊपर काबू पाए। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो है अपने गवर्नमेंट अपने ये देखें कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हाई एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो सूद की अदायगी है, जो कर्ज उन्होंने लिए हुए हैं जी। तो ये अगर जब तक कम नहीं होगा उस वक्त तक तो जाहिर बात है कि कोई भी जो है ये रिलीफ ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल अखराजात तो इनको पूरे करने हैं। अब इन ये अखराजात क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सूद की अदायगी क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि शरह सूद बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा शरह सूद की वजह से आप देखें पाकिस्तान जो भी कर्ज़ों की अदायगी कर रहा है, इसमें से जो टोटल कर्ज़ों की अदायगी है वो हमारी जो बजट है उसका तकरीबन 2/3 है। इस 2/3 में से 70% तो सिर्फ डोमेस्टिक लोन्स हैं। ये जो हमें बैंकों को जो है, जो कमर्शियल बैंक से जो गवर्नमेंट लोन ले रही है उनसे लेके पूरा करना है। तो अब ये है कि जब इतना ज़्यादा शरह सूद होगा तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिर उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको ड्रास्टिकली कुछ भी हो जाए, आप इसको फ़ौरन जो है 10% से नीचे लेकर आएँ। इसके बगैर जो है अगर आप यकदम 10% से तो नीचे नहीं ला सकता आमिर साहब। IMF के प्लान में है और इन्फ्लेशन के नंबर्स यकीनन कम है, उसके मुताबिक कमी करनी चाहिए थी, लेकिन सिंगल डिजिट में लाना ये तो नामुमकिन हो जाएगा हुकूमत के लिए और स्टेट बैंक के लिए। देखिए, मसला आपने खुद ही उसके अंदर बता दिया कि मसला तो IMF है, IMF नहीं मान रहा। अब यही तो बात है कि सारे के सारे तजावीज़ दी किसको जाएं? गवर्नमेंट को दी जाए। गवर्नमेंट कहती है कि IMF नहीं मान रहा, तो भाई फिर इसका मतलब है कि IMF ही चला रहा है ना सब कुछ। जब सब कुछ IMF ही चला रहा है तो फिर किससे कहा जाए क्या? मतलब मैं सिंपली एक बात कहूँगा कि ऐसा ये तो बिल्कुल हम भी और हम जैसे बहुत सारे लोग और आप जैसे लोग भी चीखते चले जा रहे हैं कि इकॉनमी किस तरह से दूसरे सिम पे लेकर आई जाएगी, लेकिन इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्या है? हम तो सर फोड़ रहे हैं सिर्फ ये कह के कि जनाब कि ये फ़लाँ काम कर दिया जाए, फ़लाँ काम कर दिया जाए। अभी भी बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट है इसके ऊपर
کہ بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہے. بالکل ریٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا، ابھی 2 دن سے ہم یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے لگانا چاہ رہی ہے. بالکل. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ بجلی میں تو ریلیف تو دینا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب بجلی میں کچھ نہ کچھ ریلیف آئے گا، لیکن یہ ریلیف کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ یہ پیٹرول پہ ڈال دیا جائے گا. یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جی ایس ٹی لگائیں یا پھر پیٹرولیم ڈی بی کو انکریز کریں. لیکن عامر صاحب بات یہ ہے کہ انفلیشن کی فیگرز کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، یہ بات تو طے ہے، یہ فارمولا پاکستان میں ہے. اب انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اپنے شان اخراجات کو کم کرے، حکومت پارلیمنٹینس کے اخراجات کو یا مراد کو کم کرے. اس کے علاوہ بزنس اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے حکومت ایک ایسی پالیسیز لے کر آئے جس سے کاروبار وسعت پا سکے. ہم لوگ کوئی ایسا پلان نہیں بنا پا رہے ہیں، ایسا پلان نہیں پیش کر پا رہے ہیں آئی ایم ایف کو جس سے ہماری انفلیشن مزید کم ہو، کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو انفلیشن 12% پہ ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. مطلب کس طرح سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ انفلیشن کم کیا جائے، انفلیشن چلے ٹھیک ہے، 35 جو ہے پرسنٹیج پوائنٹ سے وہ آ گیا 30 پوائنٹ پہ. کہنے کو تو یہ ہے کہ جناب کہ بہت زیادہ آپ نے انفلیشن کریٹ کرے، لیکن انفلیشن بہرحال ہائی ریٹ کے اوپر تو ہے. اب یہ کہ انفلیشن ہے زیادہ کیوں؟ انفلیشن زیادہ تو یہ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. لوگ دیکھیں، یہ سپلائی ڈیمانڈ کا جو ہے سارا اصول ہوتا ہے. آئی ایم ایف نے ایک زبردستی ہمارے اوپر ایک وہ چیز مسلط کی ہے انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے جس سے ہم سے تعلق نہیں ہے. وہ ساری ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ سائڈ جو ہے اسٹریٹجیز ہیں. ہمارا مسئلہ سپلائی سائڈ کا ہے. سپلائی سائڈ جو ہے زیادہ ٹیکس ہونے کی وجہ سے اس کا ان پٹ کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب یہ ان پٹ کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹیکس کی وجہ سے اور یہ زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کاسٹ آف بورائنگ اور کاسٹ آف فائنینسنگ جب مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے تو کس طرح سے آپ نیچے لے کر آ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا ہے. یہ جتنی بھی پالیسی ہے کہ نہیں آپ جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو، یہ تو دیکھیں ایک سمپل سا ایک اکنامک تھیوری ہوتی ہے کہ نہیں جناب آپ لوگ کی ڈیمانڈ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ زیادہ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو کیسے اس کو جو ہے ڈسکریج کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ آپ انفلیشن ریٹ بڑھا دیں. انفلیشن ریٹ سے کیا ہوگا کہ پھر آپ لوگ خرچ نہیں کریں گے بلکہ اس کو بچت کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کما سکیں. پاکستان کے اندر تو یہ ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ کہاں پہ جا کے ہمارا اینڈ ہوگا؟ کس طریقے سے ہم سروائیو کر سکیں گے؟ انڈسٹریز کیسے چلیں گی؟ ایف ڈی آئی ہمارے ملک میں آ نہیں رہی، ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا ڈیویڈنڈ لے کے ملک سے باہر جا رہی ہیں. ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈائریکشن تو بھائی میں صرف ایک ہی دیکھ رہا ہوں کہ بالآخر ان کو آئی ایم ایف سے ہی چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف کی جس طرح کی پالیسی ہم پہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ عمل پذیر نہیں ہے. ان کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف کا اور گورنمنٹ کا تو صرف 2 ہی سیکٹر رہ گئے ہیں ریونیو جمع کرنے کے لیے، پیٹرول اور بجلی. اس کے علاوہ تو وہ کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہتے. یا تیسرے نمبر پر اب ظاہر بات ہے کہ تنخواہ دار طبقہ آ گیا. آئی ایم ایف اور گورنمنٹ آف پاکستان صرف انہی سے ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. وہ نئے ٹیکس گزار نہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنے شارٹ ٹرم پیریڈ کے اندر جو ہے آپ اتنا بڑا جو ہے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ زرعی انکم ٹیکس سے زیادہ صرف اسی پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صوبائی معاملہ کر دیا گیا ہے. اب یہ صوبے کتنا اکٹھا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں یہ تو پھر ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ لوگ جمع کریں گے. عامر صاحب، آئی ایم ایف حکومت کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں. آئی ایم ایف حکومت کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ گیس مہنگی کر دیں. آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن کو انکریز کریں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر. اب جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہتا کہ آپ سیلیوٹ کلاس پہ اضافی ٹیکس ڈال دیں. یہ تو ہماری لیکنگ ہے، ہماری یہ نااہلی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہوم ورک کر کے نہیں جاتے اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس ڈال دیتے ہیں. تو آئی ایم ایف کی تو ڈائریکشن کچھ اور ہے اور ہماری ڈائریکشن کچھ اور ہے. نہیں میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں آپ سے. یہ سارا کا سارا سب کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں پہ بڑھایا جائے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جناب ان تمام چیزوں سے جو تھوڑا بہت سبسڈی جو لوور کلاس کو دی جا رہی تھی وہ ختم کیا جائے. غلط بات ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ وہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے یا یہاں سے نہیں. اگر آئی ایم ایف کو صرف اس چیز سے مطلب ہے کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. پھر ہماری مرضی تھی، ہم جہاں سے چاہتے ٹیکس اکٹھا کرتے، جہاں سے چاہتے نہیں کرتے. یہ بالکل آئی ایم ایف ہمارے اوپر ڈکٹیٹ کر رہا ہے. جب بھی آئی ایم ایف کی آپ بتا دیں کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام ایسا ہو جو کہ پاکستان کے اندر آیا ہو اور اس کے اوپر بجلی گیس اور یوٹیلیٹی ساری کی ساری مہنگی نہ کی گئی ہو اور ان کے اوپر ٹیکس نہ بڑھایا گیا ہو، یہ تو وہی نہیں. یہ تو حکومت کی اسٹریٹجی رہی ہے شروع سے.
کہ بجلی پانی گیس اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے. سبسڈی کلچر کا خاتمہ اگر پاکستان سے ہو جاتا ہے تو یہ ملکی معیشت کے مفاد میں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سبسڈی کلچر ہونا چاہیے پاکستان میں؟ نہیں جی دیکھیں جو الاویبل سبسڈی ہے جو ضروری سبسڈی ہے وہ تو تھوڑی بہت دینی چاہیے لیکن جو بالکل جس کو باقی جو ہے کیا کہتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ سبسڈی جو ہے نہیں دینی چاہیے. اور سبسڈی صرف یہ کہہ دینا کہ زہر قاتلوں کی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو جیسے اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ صرف یورپین یونین جو ہے اور امریکہ جیسا ایک ملک جو ہے جتنی اپنی ایگریکلچر کے فارمر کو ایک دن کی سبسڈی ایوریج لحاظ سے دیتا ہے یہ تو پورے افریقہ کے GDP سے بھی زیادہ ہے. تو اگر یہ سبسڈی اتنی خراب تھی تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ممالک کیوں سبسڈی دے رہے ہیں اس طرح سے؟ ظاہر ہے کہ یہ بالکل اس کو ہر چیز کو جو ہے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ہر ملک کی اکانومی کی ڈائنامکس بالکل الگ ہوتی ہیں. بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں جو کہ سبسڈی شروع میں دینے کی وجہ سے وہ آگے بڑھی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو سبسڈی کی ضرورت ہے اور جس کے اندر اس میں بہتری گنجائش ہے سبسڈی ہونے کی وجہ سے اس کو ضرور دیا جائے اور جس پہ نہیں ہے اس کو بالکل نہ دیا جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ جو ہے لابیز متحرک ہوں کسی انڈسٹری کے اور وہ صرف اپنا فائدہ اور اپنا منافع بڑھانے کے لیے جو ہے سبسڈیز کی بات کریں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اکانومی کو ضرورت ہے جو گروتھ کے لیے ہو جی اس کو جو ہے سبسڈائز کیا جا سکتا ہے اور یہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ مستقل تاحیات کسی کو سبسڈی نہیں دی جانی چاہیے. آخر میں یہ بتا دیں عامر صاحب کہ کیا ہماری سمت بہتر ہے یا ابھی ہمیں مزید معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بالکل معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. سمت بالکل ہی بہتر نہیں ہے. ایک آپ کو جو ہے سب سے پہلے تو یہ لازمی طور پر آپ کو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو نیچے لے کر آنا ہے. جی ہمارا دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ ہمارا یہ بار بار ہمیں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے. نو ڈاؤٹ بالکل کم ہے اور کم سے کم 15% ہونا چاہیے. لیکن آپ چائنا کو دیکھ لیں وہ تو 7.7% کے GDP کا جو ٹیکس کلیکشن چائنا نے تو یہ کیا ہے کہ وہ گروتھ کے اوپر گیا ہے کہ جب گروتھ بڑھے گا اگر آپ کی 1000 انکم ہے اور اس کے اوپر آپ 10% ٹیکس دیتے ہیں تو 100 روپے ٹیکس ہوتا ہے. لیکن اگر یہی چیز اگر 10,000 ہو جائے گی تو آپ کا ٹیکس کلیکشن خود بخود بڑھ جائے گا. جی ہمارے یہاں جو بھی پالیسی آ رہی ہے جو IMF جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ اسٹیبلائزیشن کی پالیسی ہے جس کے اندر گروتھ کو جو ہے بالکل آپ نیچے کر دیتے ہیں. گروتھ اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. ہمارا صرف یہی خیال ہے اور مجھ جیسے لوگوں کا کہ اس ملک کے لیے گروتھ کا ہونا اکانومی میں بہت بہتر ہے اور یہ جو موجودہ معاشی پالیسیاں ہیں یہ بزنس کو ختم کر رہی ہیں. گروتھ اس سے بالکل نہیں ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ بہت کا زیادہ ہائی قیمتی وقت انٹرسٹ دیا. GDP ہمارے ملک کی اس وقت 2% سے بھی کم ہے اور کسی بھی ملک کی GDP اگر 7% سے کم ہوتی ہے تو اس ملک کے اندر مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن بڑھتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کو اپنی GDP پر فوکس کرنا چاہیے. انکم بڑھے گی تو ٹیکس آٹومیٹیکلی بڑھے گا. ہمارے ملک میں انکم وہیں پر ہی ہے اور ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے جس سے ہر طبقہ انتہائی پریشان ہے. یا وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد طواب سابق صوبائی وزیر ہیں اور معروف بزنس مین. بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت انڈسٹریلائزیشن دن بدن گھٹ رہی ہے. صنعت کار انتہائی پریشان ہے. بہت مایوس ہوا 1% کمی سے شرح سود میں. اس کے بعد پھر مہنگی بجلی اور گیس سے ہماری ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہے. کہاں پہ آپ ہمارا فیوچر دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ کہا کہ صنعت کاری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. بیسیکلی ملک میں نئی صنعتیں بالکل نہیں لگ رہی ہیں جی اور اس وقت کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صنعتیں وہ جب نہیں چل پا رہی. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کافی حد تک بند ہو رہا ہے اور کافی بڑی جو ہے وہ پرابلم ٹیکسٹائل صنعت میں ہے. دوسرا جو باقی صنعتیں ہیں وہ بھی ان بجلی کے پرائزز کے اوپر اور جو گیس کی نان اویلیبلٹی پلس پرائزز اس کی وجہ سے کوئی نئی انڈسٹری کا سوال نہیں ہے. پرانی انڈسٹری کی سروائیول بھی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس سلسلے میں گورنمنٹ سے بھی ملے, ابھی 3 روز پہلے ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ملے اور مختلف اور IPP کے حوالے سے خاص طور پہ, کیونکہ اس ملک میں جو اس وقت صنعتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, بلکہ صنعتوں کا ہی نہیں صرف بلکہ ایک عام آدمی جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ صنعت کار ہو, بجلی کے بلوں سے بے تحاشا تنگ ہے اور مایوس ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے سب کو پوری جگہ درخواست کی ہے اور آج ہماری فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے کل سپریم کورٹ میں بھی اس سلسلے میں IPP کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کیا ہے. آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے یہ ایگریمنٹس کر لیے اور یہ ہم آج آدھے سے زیادہ 33-34% پہ IPP چلتے ہیں اور ہم 100% پیمنٹ جو ہے وہ نان یوٹیلائزیشن میں ان کو دے رہے ہیں. اس کے اوپر مختلف ٹیکسز
تو اس طرح تو بالکل تباہ ہو جائے گی. اور ایکسپورٹ بڑھانے کی بات نہیں, ایکسپورٹ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریل سیکٹر میں گرتی چلی جائے گی. یہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر نے زبردست پرفارم کیا, تو وہ تھوڑا سا معیشت کو سارا ایگریکلچر سیکٹر سے ملا ہے, لیکن انڈسٹریل طور پر بہت پریشانی ہے اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. خالد صاحب, نئے مالی سال کے 2 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی بھی ہم اپنے مسائل کو ختم نہیں کر سکے, مزید الجھ رہے ہیں. آئی پی پیز کے مسئلے میں, مہنگی بجلی, مہنگی گیس, پیٹرولیم مسواں کی قیمتوں کے مسئلے میں ہم پھنس گئے, اوور ٹیکسیشن, اوور بلنگ کے مسئلے میں پھنس گئے, نارمل ٹیکس ریجیم میں ہم پھنس گئے, آئی ایم ایف کا پلان ہوگا یا نہیں ہوگا ہم اس میں پھنس گئے. تو پھر ایکسپورٹ کے اوپر ہم کب فوکس کریں گے, انڈسٹریلائزیشن پہ ہم کب فوکس کریں گے, سیکیورٹی کے مسائل ہمارے سامنے بڑھتے جا رہے ہیں, کیا ڈائریکشن کیا ہوگی ہماری, کس طریقے سے ہم سروائیو کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو ہر پوری دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے کسی ملک میں بھی, وہ سب سے پہلے اپنے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف آتی ہے اور فارن انویسٹرز کو مختلف بینیفٹ دیتی ہے تاکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ ہو. اس کے 2 وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ انڈسٹری چلے گی, دوسرا جو سب سے پرائم آبجیکٹو ہوتا ہے, مین چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ کو ایڈریس کریں گے اور نئے ہمارے لوگوں کو جاب جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارا تو ہم جب انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلا پا رہے تو ہماری ان امپلائمنٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے جو ایک بیسک چیز ہے وہ ہے انفراسٹرکچر. کوئی بھی انڈسٹری پورے ملک میں چلانے کے لیے آپ کے یہاں انفراسٹرکچر جو ہے یا تو وہ دستیاب نہیں ہے, یہ دستیاب ہے تو اب آپ نے خاص طور پہ بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ شاید دنیا میں ایک آدھی ملک ایسا ہوگا جو ہم سے بجلی میں ہم سے زیادہ ریٹ ہوں. اور خاص طور پہ اگر آپ اس ریجن کو لے لیں تو ہمارے ریٹ جو ہے اس ریجن میں اب تمام ریجن یہ ممالک سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. تو ہم ایکسپورٹ میں بھی کیسے سروائیو کر پائیں گے, ہم ڈومیسٹکلی بھی کیسے سروائیو کر جائیں گے, یہ بڑا پرابلمز ہے. اور گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ اکنامیکلی ملک کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی انڈسٹری کے لیے بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے. خالد صاحب, غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم لوگ متحرک تو ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ دن بدن گھٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری کا تسلسل بحال نہیں ہو رہا ہے. ہمارے انویسٹرز کو خلیجی ممالک کہہ رہے ہیں وہاں پر آئیے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, اور ہم خلیجی ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. تو یہاں کے تو انویسٹرز فورن جا رہے ہیں, وہ لوگ آ نہیں رہے. تو کس طریقے سے ہم پالیسی بنائیں جس سے ہمارا ریٹ آف ریٹرن بہتر ہو اور ایف ڈی آئی آئے؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اس وقت پاک روبی سے انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 1% کم کرنے کے بعد بھی 19.5 کائبر ہے, +2 +3 22 اور 23 پہ آتا ہے. کوئی بھی انڈسٹری 22 اور 23% انٹرسٹ پہ سروائیو نہیں کر سکتی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ فورن انویسٹر جب آتا ہے, جب لوکل انویسٹر تیار ہو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ جوائنٹ وینچر کرتا ہے, پارٹنرشپ کرتا ہے. یہاں ایشو یہ ہے کہ آپ 20% پہ بینک میں رکھائیں. اس وقت کسی انڈسٹری میں بھی 20% کا منافع جو ہے بہت مشکل ہے. لہٰذا آپ بینکوں میں پیسے رکھائیں اور 20% جو ہے نہ کوئی حاصل ہے, 20% ریٹرن لیتے رہے آپ. سب سے پہلا کام انفراسٹرکچر کے بعد گورنمنٹ کو یہی کرنا چاہیے, ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ نیچے لے کر آئے. پہلے یہ کہتے تھے جی انفلیشن بہت زیادہ ہے, انفلیشن کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا. آج الحمدللہ ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 12.8% اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ فگرز یہ آ گیا ہے. تو انٹرسٹ میکسیمم 1 یا 2% لگا کے 13, 14, 15 میں میکسیمم آ جائے, لیکن ابھی تک چیزیں جو ہے وہ اس حساب سے انہوں نے ایڈریس نہیں کری. اچھا خالد صاحب مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے 100%, 40 to 45% ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہے اپروکسیمیٹلی. تو اس فارمولے پر کیا ہم انفلیشن کے فیگرز کو سامنے رکھ کر انٹرسٹ ریٹ کا تعین کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں فارمولہ کامیاب ہے؟ دیکھیے, یہ جو ہے نا گورنمنٹ جو جس فارمولے میں چلتی ہے وہ انفلیشن کے حساب سے چلتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں جو نان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر ہمارا جو ایک بہت بڑا وینیو تھا اس ملک میں وہ تھا پھر پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ میں جو ہے وہ پیسے لگا رہے تھے لوگ, اور وہ وہاں سے وہ سب سے آسان انویسٹمنٹ ہو جایا کرتی تھی. یہ اچھا کیا گورنمنٹ نے اس کو ٹیپ کیا, ریٹ بڑھائے, اس لیے تاکہ جو ڈاکومنٹڈ یا نان ڈکلیئرڈ پیسے ہیں
وہ پیسے اس ریئل اسٹیٹ میں بھی نہ لگیں اور یہ پروڈکٹیو وے میں آ جائے. لیکن اب ایشو یہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پروڈکٹیو وے میں آئے, انڈسٹری میں آئے, اب وہ پیسے جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں, کیونکہ ملک سے باہر لوگوں کو زیادہ انسینٹیو نظر آ رہا ہے اور یہاں کوئی چیز انسینٹیو نظر نہیں آ رہا جہاں وہ یہ بہتر سمجھ سکیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں. آج اگر آپ دیکھیں تو ہر انڈسٹریلسٹ کراچی سے لے کے پشاور تک, کوئٹہ تک, ہر انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا. بالکل. ہمارے چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں جن کے بل 2-2.5 کروڑ روپے آیا کرتے تھے وہ 4 کروڑ سے اوپر نکل گئے. کوئی بھی جو ہے فیزیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی. سب سے بڑا جو ہٹ کر رہا ہے وہ انفراسٹرکچر اور یہ آئی پی پیز کر رہے ہیں. فیڈریشن چیمبر آف کامرس آئی پی پیز کے خلاف اتنی تاخیر سے کیوں نکلے میدان میں؟ کیوں انہوں نے اتنی تاخیر سے پٹیشن دائر کی عدالت میں؟ کیوں اتنی تاخیر سے شور مچایا؟ اگر یہ قومی مسئلہ تھا, اہم مسئلہ تھا, تو اس پر فیڈریشن چیمبر آف کامرس بہت پہلے ہی سٹیپ لے لیتا تو شاید ہی نوبت نہ آتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پہلے لے لینا چاہیے تھا. اس پہ ڈیلے ہوا کیونکہ ہم نے جب لیا جب پانی جو ہے وہ ناک تک آ گیا اس طرح سے بند ہونے لگا, جب بیداری ہوئی ہے. لیکن بہرحال دے رہا ہے, درست آئے. اب انہوں نے ایکشن لیا. آئی ہوپ اینڈ وش کہ گورنمنٹ اس کو اسی طرح سیریسلی کنسیڈر کرے جس جو یہ اس وقت سیریس میٹر ہے. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی پی پی کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس حوالے سے فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے پٹیشن دائر کر دی ہے. بہرحال انڈسٹریلائزیشن کو بہتر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک اسٹوڈیو میں. اس وقت ہمارے مہمان ہیں سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج آپ لوگوں نے کلیکٹک کے کو ایک لیگل نوٹس بھیج دیا ہے. بہت زیادہ پریشان ہیں کراچی کے تاجران الیکٹرک کی اوور بلنگ کے حوالے سے, الیکٹرک کے جو اضافی چارجز ہیں, تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے. اب کیا پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں آج کراچی کا تاجر اس حال میں ہو گیا ہے. دیکھیں تاجر جب بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت روڈوں پہ بھی آتا ہے, اس وقت آتا ہے روڈوں پہ. آج وہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ کوئی شخص بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا. اتنے زیادہ ٹیرف بڑھا دیے ہیں بجلی کے. آپ دیکھیں کہ جو حالت احتجاج میں جا رہے ہیں ہم, یہ پیچھے سے شب خون مارتے ہیں. ابھی ایک ہفتے قبل انہوں نے 2 روپے 35 پیسے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا. 75 روپے تک یہ یونٹ لے کے چلے گئے ہیں. آپ بتائیں 20,000 15,000 25,000 روپے رینٹ پہ دکانیں چلانے والے کیا وہ 25 30 35 ہزار روپے کا بل بھر سکیں گے؟ نہیں بھر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کاروبار ویسے بھی معیشت تباہ کن حالات میں سے گزر رہی ہے اور اس وقت وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ الیکٹرک نے کہ ہر انسان پریشان ہے. اب وہ اپنی شاپ کا تو رونا رو رہا ہے, اپنے گھر جاتا ہے وہی شخص تو اس کو دوسرے مسائل کا سامنا ہے. وہ 1-2 پنکھے اور لائٹیں جلا لے تو 30-35 ہزار کا بل آ جاتا ہے, 25 ہزار کا بل آ جاتا ہے. یہ بڑے حیران کن انہوں نے ریٹ داخل کر دیے. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے, جب بھی اوور بلنگ یا ان کو دکھایا جاتا ہے کہ الیکٹرک کو کہ ہمارا بل یہ بہت زیادہ آ گیا ہے, یہ ساب کا مہینہ, کہتے ہیں یہ بھریں اور پھر بات کریں گے. یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ ایک آدمی وہ جو افورڈیبل ہے ہی نہیں وہ بل, وہ کیسے جمع کرائے گا؟ وہ بل جمع کرا کے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ پہلے ہی اس بل کو آپ درست کریں. لیکن ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ کوئی سنوائی ہے. اچھا جمیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے لیگل نوٹس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ بیجا ٹیکسز, تو یہ بیجا ٹیکسز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں, فردر ٹیکس, یہ یونیفارم ٹیکس, کے ایم سی ٹیکس, اور یہ انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, اور مختلف قسم کے جو ٹیکسز ہیں. اس سے کیا تعلق ایک عام آدمی کا یا عوام کا یا ایک دکاندار جو اپنی دکانداری کر رہا ہے یا تاجر, ان کا ان ٹیکسز سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اور صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے ان کو پریشر آتا ہے کہ آپ یہ ٹیکسز بلوں میں لگائیں. لیکن ہم تو دیکھیں اوپر سے کیا مراد پریشر آتا ہے, نیپرا یا کس کی طرف سے؟ دیکھیں نیپرا کو پریشر آتا ہے حکومتی لوگوں کا, ان کو پریشر آتا ہے آئی ایم ایف کا, اور وہ ہم پہ لاتے چلے جا رہے ہیں. اب عوام کا کتنا خون چوسیں گے یہ لوگ, میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایک عام آدمی 40 سے 60% دکانیں جو ہیں, 60% دکانیں کراچی کی وہ رینٹ کے اوپر ہیں, اور اس رینٹ کی دکانوں میں لوگ کس طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں. لوگ اپنے پیٹ کی روٹی دیکھیں یا بجلی کے بلوں کو دیکھیں. اب تو یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح دکانوں میں اندھیرے کر کے بیٹھے ہوئے.
ان کی لائٹ کے بل نہ آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی جو آپ دیکھ لیں اتنے بل ادا کرنے کے بعد ان کی لوڈ شیڈنگ کا حساب دیکھ لیں، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ہب سے بے جا میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں، اتنے مہنگی بجلی لینے کے بعد بھی بجلی نہیں دے رہے۔ اچھا، بجلی چوری بھی تو ہو رہی ہے نا، تاجر برادری کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری کی شکایت سامنے آ رہی ہے، پھر وہ نہیں دیتے بجلی کے بل۔ چلے ابھی بجلی کے بل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن ماضی میں دیکھا ہے کہ بھائی نہیں دے رہے بل، نہیں بھر رہے، کنڈا لگا لیا، تو یہ شکایات بھی تو ہے نا۔ دیکھیں کنڈے کی جہاں شکایت تھی، ہم نے کہا کہ کنڈا ہم خود اتروائیں گے، خود ہم تحقیق کریں گے، تحقیقات کر کے ہم خود بتائیں گے کہ یہاں کنڈا اور یہاں آئیں، اور ہم نے ایسا کیا ہے۔ اور ہمارے تاجر الحمدللہ آپ دیکھ لیں بجلی کے بل ہر قیمت پہ بھرواتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر ہم نے بجلی کے بل نہ بھرائے تو ہم کاروبار ہی نہیں کر سکتے، لائنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اب تو پہلے تو کچھ گنجائش تھی 2 سے 3 مہینے کی، اب تو مہینہ گزرتا ہے اور اس کے بعد بجلی کے بل کاٹنے کی تیاری ہوتی ہے، میٹر کاٹنے کی، تو لہٰذا ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں بجلی کے بل جمع کرائیں۔ حالت احتجاج میں بھی ہیں اور آج آپ نے لیگل نوٹس بھی بھیج دیا، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو ہم نے لیگل نوٹس بھیجا ہے، ہم ابھی احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ اب اس نہج پہ یہ بات آ گئی ہے کہ ہم احتجاج کی حالت پہ آ گئے ہیں، تو ہم روڈوں سے اسی وقت اٹھیں گے جب ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ابھی 8 اگست کو بھی ہم ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں ریگل چوک پہ، ریگل پہ ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے KL کے خلاف، اور ہم اس کے بعد اسٹرائک پر بھی جائیں گے، اور 31 اگست تک ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں برملا اس بات کا آپ کو کہہ رہا ہوں 31 اگست تک اگر انہوں نے معاملات درست نہ کیے تو ہم بجلی کے بلوں جمع کرانے کا بھی بائیکاٹ کرائیں گے۔ پوری کراچی میں کوئی گھریلو صارفین یا تاجر بجلی کے بل ادا نہیں کرے گا۔ کتنی تنظیمیں آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ دیکھیں ہمارے ساتھ سندھ کی کتنی تنظیم ہے، کراچی کی کتنی تنظیم ہے؟ 26 اضلاع سندھ کے میرے ساتھ چلتے ہیں، 100 سے زیادہ جو مارکیٹس ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک مارکیٹ میں مختلف مارکیٹس بھی ہوتی ہیں، ایک الائنس کے ساتھ مختلف دکانیں ہوتی ہیں، یعنی کراچی کی 100 تاجر تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اندرون سندھ کی 26 تاجر تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں، مجموعی طور پہ تقریباً 126 تنظیمیں، تجارتی تنظیمیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، بالکل کھڑی ہیں، خواہ وہ احتجاج ہو، خواہ وہ لیگل نوٹس ہو، خواہ وہ مستقبل میں اگر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بالکل انشاءاللہ تو عدالت میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل۔ اگر 8 اگست کو ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی قابل قبول جواب نہیں ملا KL کی جانب سے، تو ہم 10 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ پٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں۔ KL نمائندگان سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، کبھی ان کے آفس گئے، ہیڈ آفس گئے، ان سے بات کی کہ بھائی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ معاملات ہیں، ہم یہ بل جمع کرا رہے ہیں، یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے، یہ کنڈے کی شکایت جو آپ کی تھی وہ ہم نے دور کر دی، بر وقت بل جمع کرا رہے ہیں، نظر ثانی کریں، کچھ لیٹر لکھا، کچھ ٹیبل ٹاک کی؟ بہت مرتبہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں، بہت مرتبہ انہیں یاد دلایا، وہ کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ جو ہمیں نیپرا سے آرڈر ملتا ہے ہم وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم کوئی جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ان کا ہے، لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ریگولیٹر سے رابطہ کیا، نیپرا سے رابطہ کیا، کوئی لیٹر لکھا آپ لوگوں نے، نیپرا کے نظر ثانی کریں؟ جی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سب چیز آپ کو دکھا دیں گے، سب چیز ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو، بلکہ میں پروگرام کے بعد آپ کو سب چیزیں سینڈ کر دوں گا، اور سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن کر چکے ہیں ساری، جو انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ تاجر تنظیموں نے جو ہے وہ پٹیشن بھی داخل کیے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اب ہم نے اپنے وکیلوں کا ایک پینل بٹھایا، ان سے بات کی ہے کہ ہمیں لیگلی طور پہ جواب دیں تاکہ ہم پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں، تاکہ یہ جو ان کے جوازات ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، دیکھیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار وہ حکمران ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس کو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور اب پانی سر سے بہت اونچا ہو گیا ہے، اب لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ احتجاج کا دائرہ کار آپ نے وسیع کر دیا ہے کراچی سے سندھ، کیا یہ ملک بھر میں پھیلے گا احتجاج؟ دیکھیں ملک بھر میں تو احتجاج اب شروع ہو چکے ہیں تقریباً، یہ خالی ایک کراچی کی بات نہیں رہی ہے، اب تو پورے ملک سے
इंशाल्लाह एक पाकिस्तान लेवल पे भी स्ट्राइक्स होने जा रही हैं जी इन्हीं मामलात पर। पाकिस्तान लेवल पे भी स्ट्राइक शुरू हो जाएंगी। अगला मरहला हमारा स्ट्राइकों का है जो पूरे मुल्क गिर बुनियाद पे होंगी इंशाल्लाह। क्या आपने हुकूमत या किसी मिनिस्ट्री से रब्ता किया है? इस्लामाबाद जाने का इरादा रखते हैं? हुकूमत के सामने अपने दुखड़े रखने का इरादा रखते हैं? एहतजाज से तो देखें कोई हल नहीं निकलेगा। आपका कारोबार वैसे ही नहीं है, आप कारोबार बंद कर देंगे तो इससे हमारा जो बिजनेस साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर सारिफ भी प्रॉब्लम का शिकार होगा। तो कोई ऐसा अमल जिससे आपका भी काम हो जाए और हमारी मईशत को भी नुकसान ना पहुँचे? देखें, धरने दिए जा रहे हैं अभी भी एक सियासी जमात की तरफ से इस्लामाबाद में, उनका कोई हल नहीं निकल रहा। उस धरने की हिमायत करते हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे, हिमायत क्यों नहीं करेंगे, क्यों, वो हमारे मसाइल लेके वहाँ बैठे हैं। उस धरने की भी हम हिमायत करते हैं क्योंकि वजह यह है कोई भी जमात, यानी आप यहाँ पे गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे? नहीं, गवर्नर हाउस के सामने तो धरना हुआ है, उनके साथ जाके लेकिन खड़े हम होंगे उनके आप? साथ जाके उनके साथ बैठ के हम उनकी हिमायत करेंगे। कोई ऐसी हम हिमायत कर भी चुके हैं कि जो ताजिरों की आवाज़ उठाएगा, जी। जो भी ताजिरों के हक में बात करेगा, कोई भी सियासी जमात होगी जिसको अवाम और ताजिरों का दर्द होगा, हम उसके साथ जाके बैठेंगे। क्योंकि हमारे लिए कोई बात करेगा तो हम उसके बाद ना जाएं, ये तो गलत सी बात है। ये बात तय हो गई कि 10 तारीख को आप कलेक्टर के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त लगा रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं और अगर हमें मुस्बत जवाब ये दे दें, हमें मामलात हमारे तय करने की बात कर लें, हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मामलात से तय करने से क्या मुराद है आप? मुराद ये है कि ये तमाम चीजें वापस ले लें, यानी ओवर बिलिंग और ओवर जो बिलिंग, टैक्सेशन के मामलात हैं, दुरुस्त कर टैक्सेशन के लें। मामला और टैरिफ में कमी। टैरिफ में कमी, जी हाँ, ये 3 मुतालबात हैं। ये अगर ये 3 मुतालबात कलेक्टर आपके हल कर लेती है तो फिर आप ना अदालत जाएंगे ना एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, ये बात तय हो गई बिल्कुल तय है। है। कराची की तमाम ताजिर तंजीमें और सिंध की ताजिर तंजीमें आपके शाना बशाना खड़ी बिल्कुल हैं। इंशाल्लाह। 30 अगस्त की आपने डेडलाइन कलेक्टर को दे दी है। बिल्कुल, अगर कलेक्टर ने आपकी लीगल नोटिस का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, फिर आप क्या करेंगे? फिर इंशाल्लाह हम अपने एहतजाजी जो लायामल है उसको इख्तियार करेंगे। अच्छा, एहतजाज जो आप कर रहे हैं, आपने माजी में भी मुतादिद बार एहतजाज किया, अपनी दुकानें बंद की, सड़कें आपने बंद की, बैनर्स भी उठाए, काली पट्टियाँ भी बाजू में बांधी, कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत टस से मस नहीं हुई, कोई इम्पैक्ट नहीं आया आपके एहतजाज का। ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, ना बिजली के टैरिफ में कमी हुई, ना गैस के नर्ख में कमी हुई, और ना ही अमन अमान के मसाइल दुरुस्त हुए। तो फिर आपके एहतजाज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती हुकूमत? देखें, बात यह है कि हम किसी कब्रिस्तान में ज़िंदगी गुजार नहीं रहे, हम अपने जीते जागते इंसान हैं, हमें आवाज़ उठाने का पूरा हक है। अगर ये हुकूमत नहीं सुनती तो इनकी ये नाअहली है कि पाकिस्तान भर के ताजिर सड़कों पे आ रहे हैं और ये हमारा जवाब नहीं दे रहे, तो ये इन हुक्मरानों की नाअहली है। क्योंकि मईशत को बर्बाद करके ये कभी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। एक अंदाज के मुताबिक तिजारती खसारा आप लोगों का कहाँ तक पहुँच गया? देखें, एक दिन अगर बाज़ार बंद होते हैं, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ और ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 3 से 3.5 अरब रुपए के लॉसेस होते हैं, जो कि अब तक रोज़ाना मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जब से ये मामलात हैं 3 अरब रुपए के रोज़ाना लॉसेस हो रहे हैं। 3 अरब रुपए के रोजाना लॉसेज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील पराचा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कलेक्टर के खिलाफ पिटीशन लगाने जा रहे हैं, कलेक्टर को डेडलाइन भी दे दी है। ओवर बिलिंग, ओवर टैक्सेशन की वजह से बिजली के बिल बढ़ने से कासिर हैं। तमाम ताजिर तंजीमें एक पेज पे जमा हो गई हैं। तकरीबन 126 ताजिर तंजीमें एक पेज पे जमा हुई हैं। आज कलेक्टर को लीगल नोटिस भेज दिया है। आने वाले दिनों में अदालत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, एहतजाज का दायरेकार भी वसी करेंगे। और अगर कलेक्टर कोई मुस्बत जवाब नहीं देती, इनके मुतालबात के ऊपर कोई नज़रसानी नहीं करती, तो कलेक्टर की बिलिंग का भी बाइकआउट किया जाएगा। ये कहना है जमील पराचा का, जो चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद के। इनके साथ बहुत सी ताजिर तंजीमें हैं और ये जो एहतजाज का दायरेकार है ये मुल्क भर में फैलने जा रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर तजारती पहिया हमारा मुंजमद होगा तो उससे हमारे मौशी मसाइल बढ़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बल्कि ट्रेडर्स को भी उतनी अहमियत दे, क्योंकि ये भी अपना टैक्स में हिस्सा भरपूर डालते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।